بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج پھر میں آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری تنویر خان کی گرفتاری، ان کو جیل میں رکھنا اور ان کے خلاف بنائے گئے مقدمات کی تفصیلات پر بات کروں۔ یہ جو ٹولہ آیا ہے یہ ہمارے معاشرے کی جڑیں انہوں نے ہلا کے رکھا، اس ملک کی معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا، ویلیوز اس ملک کی ختم کر دی، اور یہ ایک نیا ٹرینڈ جو سیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں زیادہ تو نام نہیں لوں گا، یہاں پہ جو ہمارا پنجاب کا یہاں پہ جو لا منسٹر بیٹھا ہوا ہے، جو 4 دفعہ شکست کھا کے یہاں پہ اب جس طرح بنا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ شیخ رشید جو ہمارے ورکروں سے شکست کھا کے بیٹھا ہوا ہے، 97,000 ووٹ دانیال نے لیا ہے اس کے مقابلے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے ہائیسٹ ووٹ تھا پنڈی کی ہسٹری کا، لیکن آج یہ اس جو یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کڑی جو ہے یہ میں سنبھال کے رکھوں گا شیخ صاحب کے لیے، اور یہ لا منسٹر کے لیے، یہ دونوں میں سنبھال کے رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں پہلے بھی مجھے 3 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، ہماری فیملی ہسٹری ہے۔ اب بھی ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کیا تھا، تو میں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے 3 دن کے لیے جا رہا تھا، اور جو انہوں نے جھوٹے کیس بنائے ہیں، میں 2 سال اپنا ٹریٹمنٹ، میرے نی کا پرابلم تھا، میں نے کروایا، اور میں واپس خود آیا ہوں، مجھے کوئی لے کے نہیں آیا، میں خود آیا، آ کے میں نے فیس کی، کورٹوں سے میں نے بیل کروائی، بیل کروا کے ہم فیس کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ تو نہیں کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی یہ ایک کڑی جو ہے یہ میں سنبھال کے رکھوں گا شیخ صاحب کے لیے، اور یہ لا منسٹر کے لیے، یہ دونوں میں سنبھال کے رکھوں گا انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ چودھری تنویر خان پچھلے 1.5-2 سال سے دبئی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کئی بار پاکستان آنے کا پروگرام بنایا، تو لیکن یہاں پر دوستوں نے ان کو مشورہ دیا کہ عمرانی حکومت ان کو یہاں آزاد نہیں دیکھے گی۔ انہوں نے آپ کے خلاف ایک بے پناہ مقدمات تیار کر رکھے۔ پھر وہ گئے تو تھے اپنے دل کی امراض کی چیکنگ کے لیے، لندن میں اپنے ڈاکٹر سے ملے، پھر وہ بیلجیم تک گئے، اپنے گھٹنے چیک کروائے، پھر جب وہ دبئی آئے واپس تو معلوم ہوا وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان۔ راجہ محمد افلاک نے انہیں کہا کہ آپ کے آنے سے ووٹ کا ہمارا کوئی فرق نہیں پڑے گا، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک اعتماد میں ہمارے ووٹ پورے ہیں، تو انہیں روک دیا گیا۔ لیکن وہ تو چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اپوزیشن کے ووٹ ہی بک گیا۔ پھر اس دوران دانیال ہاؤس، پھر وارث کمپلیکس، پھر ان کے اسکول، پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سب عمارات جو ہیں یہ غیر قانونی طور پر جگہوں پر بنائی گئی ہیں، سرکاری بھی ہے، کبھی کہا گیا اتنے کنال زمین ان کی ہے، اور لیکن کہا صرف چودھری نثار علی خان کے بارے میں اور چودھری تنویر خان کے بارے میں۔ چودھری تنویر خان کے علاوہ جو اور باقی لوگ تھے کسی کا ذکر نہیں ہے، چونکہ ان کے صاحبزادے دانیال، بیرسٹر دانیال چودھری کی شادی تھی، تو انہوں نے رسک لے کر پاکستان آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خواہ جیل جانا پڑے، میں اپنے بیٹے کی خوشیوں میں شریک ہوں گا۔ وہ خاموشی سے پاکستان آ گئے، لیکن ابتدائی دنوں میں انہوں نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ ہمیں معلوم تو ہو گیا، لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی رسومات میں شرکت کرتے رہے۔
8 مارچ کو منظر عام پر آئے. جب وہ منظر عام پر آئے ولیمے میں تو پھر ان کے خلاف مقدمات کی جو بھرمار تھی وہ کر دی گئی. 8 مارچ کو ان کے خلاف درج کیے گئے مقدمات میں 9 مارچ کو ان کے گھر میں دی جانے والی دعوت ولیمہ کی دوسری تقریب میں کہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس ملازمین پہنچ گئے. یہ بڑی سیاسی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی بہت غلط بات تھی کہ اندر ولیمہ ہو رہا ہے اور باہر پولیس اکٹھی ہو گئی. اگرچہ چودھری تنویر ان کے قابو میں نہیں آئے, وہ عقب سے نکل گئے, کراچی تک پہنچ گئے, اور پھر وہ شاید نکل بھی جاتے, وہ اس جہاز میں بیٹھ گئے جس نے دبئی جانا تھا, لیکن لیٹ آورز میں ان کو اتارنے کے احکامات موصول ہو گئے کہ تمام ایئرپورٹس کو گئے چودھری تنویر کو روک لیا جائے. میرا خیال یہ اگر چودھری تنویر ولیمے کے دن ہی اپنی گرفتاری دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا, تاکہ اس حکومت کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ شادی کی تقریبات یا غمی کی تقریبات میں بھی اپنے سیاسی مخالفین کو معاف نہیں کرتے. انہیں گرفتار کر کے لے آئے ہیں, ان کی ضمانت نہیں ابھی تک ہوئی, ابھی تک وہ تحویل میں ہیں, پولیس کی تحویل میں ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, ان کا معائنہ ہو رہا ہے, وہ ایک دل کے مریض ہیں, ان کا MS سے چیک اپ ہوا, اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. حکومت نے وہ تمام عملہ بھی تبدیل کر دیا جو ان سے پہلے روز تھا. ان کا خیال تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں, لوگوں سے ان کی ملاقاتیں اسپتال میں کرا رہے ہیں. پھر لاہور سے لائے گئے لوگ, اب لاہور کی ایک میڈیکل ٹیم بھی بنا دی گئی. ان کو شک ہے کہ چودھری تنویر خان کا جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ مشکوک ہیں. لیکن جب انہوں نے بھی دیکھ لیا, سب نے دیکھ لیا کہ چودھری تنویر خان کی ایک آرٹری تو 80% بند ہے, اور باقی بھی آرٹریز کا یہ مسئلہ ہے, ان کو ہر قیمت پہ اسٹنٹ ڈالا جائیں گے, اور ممکن یہ ہے کہ وہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے بائی پاس. ایک تو سوچنے کی والی بات یہ کہ چودھری تنویر علی خان جو ہے کہ کیوں ان کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے عمران خان کی حکومت. عمران خان کی حکومت تو مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن جاتے جاتے انہوں نے جو الزامات تو لگائے کرپشن کے, لیکن ایک سیاسی قیدی ہے, یہ سیاست ہے. اگر کوئی کسی کی جگہ ہے, آئیں بیٹھ جائیں, عدالت میں بتا دیں اور فیصلہ کریں اور لے لیں آپ. اگر کوئی اس کے پیسے دینے ہیں تو وہ پیسے بھی دے دیں گے, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ان کے خلاف کوئی سرکاری کرپشن, کوئی سرکاری پیسہ کھانے یا کوئی نیب کا ایسا کیس نہیں بنایا. وہ تو پرویز مشرف کے زمانے میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں, اس سے پہلے بھی جیلیں کاٹتے رہے ہیں. جیل کاٹنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو جیل کاٹنے والے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے رہے ہیں. پاکستان سے کہیں سے بھی کوئی جاوید ہاشمی ہوں, یسر رضا گیلانی ہوں, یا کوئی اور ہوں, جتنے مسلم لیگ نون کے لیڈر ہوں, وہ ان کی لک آفٹر کرتے رہے. ان کا دسترخوان اس لحاظ سے بڑا وسیع رہا ہے. تو وہ ایک لحاظ سے مسلم لیگی کارکنوں کا آئیڈیل ہیں, وہ ان کے لیے جرت و استقامت کی ایک علامت ہے. تو ان کے لیے کوئی جیل مسئلہ نہیں تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح لوگوں کی وفاداریاں خریدی جا سکتی ہیں, یا ان کو میاں نواز شریف سے اپنا تعلق اور وفاداری ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. چودھری تنویر خان نے پرویز مشرف جیسے آمر مطلق کی جیل کاٹ لی تو یہ کوئی کسی کھاتے میں نہیں ہے. چند دن کی جیل ہے, یہ بھی کاٹ لیں گے, مقدمات بھی بھگت لیں گے. عدالتوں کے فیصلے ان کے پاس موجود ہیں جس میں ان کے ایک بہت سی پراپرٹی کے بارے میں جو جھگڑے تھے وہ طے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ چودھری تنویر خان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون, جو راول پنڈی میں مسلم لیگ نون ہے, اس کے لیے کہ وہ بہت بڑے محافظ ہیں, جرنیل ہیں. جب تک وہ تھے شہر میں تو کوئی تقسیم بھی نظر نہیں آتی تھی. چند دنوں کی قید ہے, یہ گزار لیں گے اور پھر وہ باہر آئیں گے.
ابھی ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں رپورٹ پیش کریں گے کیا کچھ ان کے بارے میں آپ نے تفتیش کی ہے. تفتیش کیا انہوں نے کرنی ہے؟ چودھری تنویر خان کی کو جیل میں رکھنے کے لیے انہوں نے لٹکانا ہے اس کیس کو. لیکن اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس جرم اور زیادتی جو کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. لہذا آنے والے دنوں میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ چودھری تنویر خان رہا ہو جائیں گے. ضمانت جب ہو جائے گی تو اس شہر میں وہ مسلم لیگ نون کے قلعے کو مضبوط کریں گے اور ایک بار پھر مسلم لیگ نون یہاں شہر میں مضبوطی کے ساتھ کامیاب ہوگی. شکریہ.